نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک مرنے کے بعد میت کے کس طرح کام آتا ہے؟ قرآن پاک کے فضائل و برکات۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے۔ موت اور مرنے سے پہلے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا یا کسی کے ساتھ اچھائی کی، یا ریت کے ذرے کے برابر کوئی برائی یا کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو سب کچھ اللہ کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے۔ مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہمیں دکھایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا عظیم اجر ہے۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ قرآن رحمت کا سمندر ہے اور ہدایت کا راستہ ہے، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو اس کے اوپر غور کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، تو پھر ایسے انسان پر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ایسے معاملات فرماتا ہے، ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جس کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ الٹے کام بھی اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں، فیصلوں میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف سے ایسے انسان کے لیے واہ واہ کی صدائیں آتی ہیں۔ محترم ناظرین، جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن غسل کے دوران اس میت کے کفن میں چھپ جاتا ہے۔ جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھاتے ہو، قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے۔ جب اوپر تختے رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے میں سے نکل کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، خبردار، حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر رو پڑے، فرمایا، قرآن اللہ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا ہے، اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے۔ فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے، میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ قرآن میت کو آواز دیتا ہے، میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح بتا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو، کوئی سانپ تو نہیں آیا، ستایا تو نہیں؟ کہتا ہے، وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ قرآن میت کو کہتا ہے، میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں۔ میت کو کہتا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف۔ میت دیکھتی ہے، 1000 فرشتے 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کر اترتے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کر اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے۔ فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے اتنے سوراخوں سے جنت کی ہوا کیسی چلتی ہے۔ پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگے تو کمبل اوڑھ لینا۔
محترم ناظرین، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ جب جانے لگیں گے، کہا اندھیرے کا کیا بنے گا؟ فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں۔ کہا قیامت آ جائے گی، اس کی نہ گیس ختم ہوگی نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ جلتا رہے گا۔ جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے، کہتا ہے بے فکر ہو جا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا پھر قرآن روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے۔ اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہ، کھاتا تیرا کھاتا کھلا رہے گا۔ فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اس بیت اللہ کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب جبرائیل علیہ السلام مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا، گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا، پڑھ اب ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ فرمایا بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کاش قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا جو بچہ قرآن ادھورا چھوڑ کر آیا۔ 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا آؤ میرے فرشتوں، جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا؟ یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ کون سا ٹائٹل، کون سی انہیں شیلڈ ملی ہے؟ یا اللہ کون سا ان کا حصہ نور سے، اس کا حصہ نور، اس کا نور چمک رہا ہو جس حصے سے؟ یا اللہ ماتھا چمک رہا ہوگا، ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں، الہی تیرے قرآن والے کون سے ہیں؟ سنو اللہ فرماتے ہیں اور فرشتوں میدان محشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی وہی میرے قرآن والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا فرمایا جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکا کے آئے گا، اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ فرمائیں گے شرمندہ کیوں ہے؟ جب سر اٹھا کر دیکھے گا ان بادل کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے گا، جب چھم چھم اس کے چہرے پر گرے گا پریشانی ختم ہوگی، دل پہ گرے گا تو پریشانی ختم ہوگی۔ وہ پوچھے گا یا اللہ بھائی کی شکل نہیں، یار کی شکل نہیں، دوست کی شکل نہیں، یہ کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورہ بقرہ ہے، دوسری طرف سورہ آل عمران ہے۔ یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا تو ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے۔ بھلا جس کے سر پہ قرآن کا سایہ ہو خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا۔ اسلامی واقعات، اسلامک سٹوریز اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔